یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام نعمتوں برکتوں کے لیے جو وہ ہمیں بن مانگے دیتا ہے، اور خاص طور پر اس کے پاک کلام کے لیے جو دنیا کے بیش قیمت خزانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ عزیزو، آپ کی تمام گواہیوں کے لیے، شکر گزاریوں کے لیے، ٹیسٹمنیز کے لیے میں دل سے شکر گزار ہوں، جو آپ کلام کو سننے سے خوشی حاصل کرتے ہیں، ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اس پاکرو کے مسا کے لیے، انوائنٹنگ کے لیے، تحریک کے لیے جو آپ نے دوسرے سلاطین کے 18ویں باب کی اقساط سے حاصل کی، اس پروگرام نبیوں کی کہانی سے حاصل کی۔ سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو مل جائے۔ ہالےلویا، ہم دعا کرتے ہیں آئے خداوند ان تمام اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اس خوشی میں، اس برکت میں، اس بلیسنگ میں اور بڑھا۔ آئے آسمانی باپ ان اپنے بچوں کو کلام سے جوڑے رکھ۔ میں اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر چھوٹا کرتا ہوں، عاجز کرتا ہوں، حلیم کرتا ہوں اپنے آسمانی باپ کے آگے۔ عزیزو، سو فار 2 ایپیسوڈز ہو چکی ہیں دوسری سلاطین کے 18ویں باب کے حوالے سے، سیکنڈ کنگز اس کے 18th چیپٹر کے حوالے سے، اور آج تیسری قسط میں ہم دیکھیں گے کہ حزقیہ بادشاہ بھی، ہیزقیہ از آلسو سسیپٹیبل ایز اے ہیومن بینگ، وہ بھی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ لکھا ہے 13ویں آیت سے آگے کہ حزقیہ بادشاہ کے 14ویں برس شاہ اسور سنیخرب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا، اور شاہ یہودا حزقیہ نے شاہ اسور کو لقیس میں کہلا بھیجا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میرے پاس سے لوٹ جا، جو کچھ تو میرے سر کرے میں اسے اٹھاؤں گا۔ تو شاہ اسور نے 300 قنطار چاندی اور 30 قنطار سونا شاہ یہودا حزقیہ کے ذمے لگایا، اور حزقیہ نے ساری چاندی جو خداوند کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں ملی اسے دے دی۔ اس وقت حزقیہ نے خداوند کی ہیکل کے دروازوں کا اور ان ستونوں پر کا سونا جن کو شاہ یہودا حزقیہ نے خود منڈوایا تھا اتروا کر شاہ اسور کو دے دیا۔ عزیزو، یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں سیکنڈ کنگز اس کے 18th چیپٹر 13th ورس سے 16th ورس تک، دوسری سلاطین اس کے 18ویں باب کی 13ویں سے 16ویں آیت، عزیزو یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح پچھلی 2 اقساط میں ہم نے پڑھا، دیکھا، سیکھا۔ حزقیہ ایک اسٹرانگ کیریکٹر تھا، ایک مضبوط اور دلیر بادشاہ تھا۔ وہ خداوند کے وعدوں پر نہ صرف توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، بلکہ ان پر اپنی زندگی بھی گزارتا ہے، اور اس نے یہودا کو ایک اسٹرانگ، مضبوط نیشن میں، قوم میں، مملکت میں تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن جب وہ مومنٹ آف ٹروتھ آتا ہے، جس وقت دشمن اس پر چڑھائی کر کے اوپر آ گیا ہے، اس وقت ہمیں حزقیاہو میں، وہ جس کے نام کا مطلب خدا میری قوت ہے، عزیزو، اس وقت ہمیں اس شخص میں کمزوری نظر آتی ہے، وہ نیچرل ہیومن کارنل انسٹنکٹ نظر آتی ہے جو اپنی سوچ پر، اپنے کاموں، اپنے خیالوں پر تکیہ کرتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ تکیہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تکیہ کرنے کا مطلب ہے عزیزو بھروسہ کرنا۔ وہ حزقیہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ یعنی آباء و اجداد داؤد کی طرح اسٹرانگ ولڈ تھا، اسٹرانگ فیتھ کا حامل تھا، مضبوط ایمان کا حامل تھا، وہ اس مومنٹ پہ جب شاہ اسور سنیخرب، جس نے یہودا کے شہروں کا محاصرہ کر کے ان کو لے لیا، اور اس سے پہلے یاد رکھیں کہ اسور کی جو سپر پاور ہے، یہ جو قوم ہے اسور کی، انہوں نے اسرائیل کو شکست دے کر ان کو وہاں سے دور بھجوا دیا ہوا ہے، تو انسانی طور پر ان کا ڈر بے شک موجود ہوگا یہودا پر، اور خاص طور پر حزقیہ پر، کیونکہ وہ اس قوم کا لیڈر ہے۔ تو بھی عزیزو کسی طور پر یہ بات واجب نہیں تھی جو حزقیہ نے کی۔ شاید میں اور آپ اپنی زندگی میں بھی ایسے کئی لمحات پر کمزور پڑ جاتے ہیں جب شیطان ابلیس اپنے ہرکاروں کی مدد سے، اپنے منینز کے ساتھ ہم پر بیماری سے، تنگی سے، پریشانی سے، دکھ سے حملہ کرتا ہے۔ عزیزو، دیٹ از دا ٹائم، وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی سوچ پر، اپنے زور بازو پر، اپنے خیالوں پر، اپنی نظر کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے خداوند پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے کلام کی مدد سے، اس کے کلام کی روشنی میں، اس کے کلام کے پیٹرن سے، اس کے کلام کے ماڈل اور نمونوں سے اپنی رہبری اور رہنمائی حاصل کرنی ہے۔
300 कंतार चांदी, जो कमो बेश 20,000 पाउंड चांदी बनती है। इसी तरह 30 कंतार सोना कमो बेश 2,000 पाउंड्स 2,000 पाउंड सोने का बनता है। और ये इस कदर बड़ी रकम थी, हदिया था, जो कि सनखरब का ख्याल था कि शायद ये कर भी नहीं सकेगा हिजकिया इसको पूरा, और फिर चूंकि वो पूरा नहीं कर सकेगा तो मैं इसको मार के, जिस तरह हमने इसराइलियों का हशर नशर किया है, इसी तरह हम यहूदा की ममलकत का भी तिया पांचा कर देंगे। दूसरी तरफ हिजकिया को हम देखते हैं जिसने ये कमज़ोर इंसानों वाला, कमज़ोर ईमान का मुजाहरा किया, और जिसकी वजह से उसे ज़ाती नुकसान भी होता है। खुदावंद की हैकल में से भी हम देखते हैं कि जो उसने रेनोवेशन की थी, जो उसने देखभाल की थी, जो उसने उसको बेहतर हालत में लाया था, फिर वहाँ से सारा सोना चांदी लोगों से भी स्ट्रिप किया जाता है और हैकल में से भी ले जाकर इस बादशाह को, शाह असूर को दे दिया जाता है। लेकिन चूंकि शाह असूर ने मांगा ही इस नीयत से था कि यार ये तो पूरा नहीं कर सकेगा, और नहीं कर सकेगा तो फिर एनू फैंटी ला देंगे, लेकिन जब ये पूरा कर लेता है तो फिर हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, और मेरी दरख्वास्त होगी हमेशा की तरह कि अजीज़ों, खुदावंद के कलाम को साथ साथ पढ़ते जाएं। खुदावंद का कलाम ना सिर्फ हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है अजीज़ों, बल्कि मैं आपको ज़ाती गवाही देता हूँ कि जब हम खुदावंद के कलाम को साफ दिल और पाक हाथों से पढ़ते हैं तो खुदावंद की पाक रूह, जो इस किताब मुकद्दस का मुसन्निफ है, राइटर है, वो हमारे साथ मौजूद होती है। खुदावंद पाक रूह की मौजूदगी में कलाम मुकद्दस को पढ़ना क्या ही शानदार बात है। कलाम मुकद्दस का एक एक लफ्ज़ सिर्फ आपकी आंखों में नहीं, बल्कि आपके दिल और आपकी ज़िंदगी में नक्श होता जाता है। फिर कलाम मुकद्दस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ और फिर रिपीट किए देता हूँ, दोहराए देता हूँ कि कलाम मुकद्दस की तशरीह, तफसीर कलाम मुकद्दस से बेहतर कोई किताब नहीं करती। इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को, इस कॉन्टेक्स्ट को, इस सियाक व सबाक को जो इस वक्त हिजकिया और शाह असूर सनखरब में डीलिंग हो रही है, कलाम मुकद्दस का एक और हिस्सा बहुत खूबसूरती से इस बात को वाज़े करता है, और वो है 2 क्रॉनिकल्स 32 चैप्टर, दूसरी तवारीख की किताब, उसका 32वां बाब। अजीज़ों, वहाँ पर लिखा है कि हिजकिया की जो ईमानदारी थी, हिजकिया की जो रास्तबाजी थी, उसकी वजह से वो खुदावंद के ना सिर्फ करीब था, बल्कि खुदावंद के पास वो मकबूल भी था। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा कि जब आप खुदावंद के कलाम पर चलते हैं, उसकी राहों में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही ऑपोजिट साइड पर, मुखालिफ सिमत में, इब्लीस की फ़ौजों में, एडवर्सरी की मिनियंस में ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ साजिशें, ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ जद्दोजहद शुरू हो जाती है। और ऐसा ही हुआ। जो एक बात स्पिरिचुअल रेल में हो रही है, जो बात एक रूहानी दुनिया में हो रही है, हमें उसको भी समझने की, सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा आज भी होता है। अजीज़ों, हिजकिया के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसके इर्द गिर्द ऐसी ख़ास सिचुएशंस, ख़ास सूरत हाल क्रिएट कर दी जाती है इब्लीस की तरफ से, जो कि चाहता था कि इसराइल के तमाम कबाइल, ऑल ट्राइब्स ऑफ फिनिश्ड, ख़त्म हो गए हों, ताकि मसाया, मसीह ने जो आना है, उसका कोई इंतज़ाम ना हो। वो इसराइल को ख़त्म करना चाहता था, वाइप आउट करना चाहता था। हमने इस सिचुएशन को देखा, वो शुरू से ऐसा करना चाह रहा है, और उसने कोशिश की इस बात को मिस्र में करने की, जहाँ पर फ़िरौन ने इसराइलियों की नस्ल कुशी शुरू कर दी थी, लेकिन खुदावंद ने अपने बुलंद हाथ से और अपने बंदों मूसा और हारून के ज़रिए से उस कौम को वहाँ से निकाला। और फिर हम देखते हैं थ्रू आउट द विल्डरनेस, बेयाबान में भी ऐसा ही होता रहा है। इब्लीस की तरफ से मुख्तलिफ नेशंस को, जैसे अमालिकी हैं, जैसे उदूमी हैं, जैसे और ट्राइब्स एंड नेशंस हैं, उन्होंने कोशिश की कि वो इसराइल को ख़त्म कर सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऐसा इब्लीस करता रहा है। और यहाँ पर वो हिजकिया, जो कि स्ट्रॉन्ग बना रहा है यहूदा को, उसके अगेंस्ट आ जाता है, उसके मुखालिफ आ जाता है। और लिखा है 2 क्रॉनिकल्स 32 चैप्टर में, दूसरी तवारीख के 32वें बाब में, कि इन बातों और इस ईमानदारी के बाद, किसकी? हिजकिया की बातों, हिजकिया की ईमानदारी के बाद शाह असूर सनखरब चढ़ आया, यहूदा में दाखिल हुआ, फसीलदार शहरों के मुकाबिल खैमजन हुआ और उनको अपने कब्जा में लाना चाहा। हिजकिया जब ये देखता है तो वो
ان چشموں کو جو کہ پانی کے چشمے ہیں ان کو بند کر دیتا ہے تاکہ سنخرب کے پاس پانی نہ ہو، اس کے پاس یہ سپلائی نہ ہو۔ لیکن ہم سنخرب کو دیکھتے ہیں کہ یہ شاہ اسور اپنے نوکر یروشلم کی طرف بھیجتا ہے شاہ یہودا کے پاس، اور یوں فرماتا ہے کہ تمہارا کس پر بھروسہ ہے کہ تم یروشلم میں محاصرہ کو جھیل رہے ہو؟ کیا حزقیہ تم کو قحط اور پیاس کی موت کے حوالہ کرنے کو تم کو بہکا نہیں رہا کہ خداوند ہمارا خدا ہم کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ کیا اسی حزقیہ نے اس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو دور کر کے یہودا اور یروشلم کو حکم نہیں دیا کہ تم ایک ہی مذبح کے آگے سجدہ کرنا اور اسی پر بخور جلانا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اور میرے باپ دادا نے اور ملکوں کے سب لوگوں سے کیا 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 ہے؟ کیا ان ممالک کی قوموں کے معبود اپنے ملک کو کسی طرح سے میرے ہاتھ سے بچا سکے؟ جن قوموں کو میرے باپ دادا نے بالکل ہلاک کر ڈالا، ان کے معبودوں میں کون ایسا نکلا جو اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے بچا سکا کہ تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا؟ بس حزقیہ تم کو فریب دینے نہ پائے اور نہ اس طور پر بہکائے اور نہ تم اس کا یقین کرو، کیونکہ کسی قوم یا مملکت کا دیوتا اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے اور میرے باپ دادا کے ہاتھ سے بچا نہیں سکا، تو کتنا کم تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا۔ اور اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندہ حزقیہ کے خلاف بہت سی اور باتیں کہیں، اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی اہانت کرنے اور اس کے حق میں کفر بکنے کے لیے اس مضمون کے خط بھی لکھے کہ جیسے اور ملکوں کی قوموں کے معبودوں نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچایا، ویسے ہی حزقیہ کا معبود بھی اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عزیزوں، میں نے مختصراً بریفلی آپ کے لیے کچھ پڑھا جو کہ اس شاہ اسور سنخرب نے حزقیہ کے ساتھ کیا، وہ جو ابلیس کی طرف سے، ابلیس کا نمائندہ ہو کر، ایڈورسری کا ریپرزینٹیٹو ہو کر یہاں پر آیا، جس نے حزقیہ کو اس کی کمزور حالت میں پکڑا۔ اس وقت جب حزقیہ کا اس نے محاصرہ کیا تو حزقیہ نے بہت سا سونا، بہت سا چاندی اس کو دے دیا، جو نہیں دینا چاہیے تھا، جو اس کی غلطی تھی۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے وہ سونا چاندی لے لیا تو بھی اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا، تو بھی اس کی آرزو یہ تو نہیں تھی، وہ تو ان کو بالکل فنش کرنا چاہتا تھا، ان کو بالکل ختم کرنا چاہتا تھا۔ عزیزو، اس موقع پر، اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ ہیز کم بیک ٹو ہز سینسز، وہ اپنے حواس کو قابو میں رکھتا ہے، وہ خداوند سے رجوع کرتا ہے، وہ خداوند سے جڑتا ہے، اور جب خداوند پر بھروسہ کرتا ہے تو عزیزو آپ اس باب کو پڑھ لیجئے گا۔ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ لکھا ہے کہ حزقیہ بادشاہ اور آموس کے بیٹے یسایہ نبی نے دعا کی اور آسمان کی طرف چلائے، اور خداوند نے ایک فرشتہ کو بھیجا جس نے شاہ اسور کے لشکر میں سب زبردست سورماؤں اور پیشواؤں اور سرداروں کو ہلاک کر ڈالا۔ پس وہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو لوٹا، اور جب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں گیا تو انہی نے جو اس کے صلب سے نکلے تھے اسے وہیں تلوار سے قتل کیا۔ یوں خداوند نے، یہوہ نے حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں کو شاہ اسور سنخرب کے ہاتھ سے اور سبھوں کے ہاتھ سے بچا لیا اور ہر طرف ان کی رہنمائی کی۔ اور لکھا ہے کہ بہت سے لوگ یروشلم میں خداوند کے لیے ہدیے اور شاہ یہودا حزقیہ کے لیے قیمتی چیزیں لائے، یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا۔ ہاللیلویہ! عزیزو، خداوند اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے، اور وہ جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ انہیں ممتاز کرتا ہے، وہ انہیں سرفراز کرتا ہے، وہ انہیں بلیس کرتا ہے، وہ انہیں برکت دیتا ہے۔ وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگیوں کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بہن بھائیوں کو برکتیں دینا چاہتا ہے، اگر آپ اس پر بھروسہ کریں، اگر آپ اپنی سوچ پر، اپنے خیال اور اپنی نظر کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو عزیزو خداوند آپ کو برکت بھی دے گا اور آپ کو بچائے گا بھی ہر اس پاسبل ڈیفیکلٹ، ہر اس بری اور ناگہانی سچویشن سے جس میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ عزیزو، ہم اس دنیا میں موجود ہیں، اور ہم اگر خداوند کی بادشاہی کا حصہ ہیں تو ابلیس کی بادشاہی کے لوگ ہمارے مخالف ہیں۔
اور وہ ہم پر حملہ ضرور کریں گے، لیکن جیسا زبور 23 میں آیا ہے، خواہ میں موت کے سایہ کی وادی میں سے گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ عزیزو، ہمیں خداوند کے عصا اور اس کی لاٹھی پر تسلی اور بھروسہ کرنا ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ ہوں گے تو عزیزو، کوئی شاہ اسور، کوئی ابلیس کا ہر کارا ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا۔ آئیے اپنی کمزور سے کمزور حالت میں بھی خداوند پر توکل کرنا سیکھیں، اس کے احکام، اس کے کلام پر عمل کرنا سیکھیں، اس کی فرما برداری کریں، تاکہ ہم فتح مندی، کامیابی، سرفرازی حاصل کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے